والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہم سب کے لیے قابل صد احترام عالم اسلام کی عظیم علمی دینی روحانی شخصیت، عظیم مفکر اسلام، پیر طریقت زبدۃ الاولیاء حضرت علامہ سید عبدالقادر گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، اور اسٹیج پر رونق افروز مقتدر علماء کرام، مشائخ کرام دامت برکاتہ العالیہ اور احباب اہل سنت۔ میں اور آپ حضور قطب الاقطاب غوث الاغواث حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے منعقد ہونے والی 11ویں شریف کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے قبلہ شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس موقع پر نہ صرف شرکت کی سعادت حاصل کرنے کا موقع فراہم فرمایا بلکہ آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا بھی موقع فراہم فرمایا۔ میں نے آج سے قبل شاہ صاحب کی زیارت کے لیے عرض کیا تھا کہ حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ 30 کو آئیں، 11ویں شریف کی تقریب بھی ہے اور اس میں آپ شرکت کریں۔ اس وقت سے ناظرین امتحان جو ہے وہ خود امتحان میں پھنس گیا۔ اس کی چند وجوہ ہیں۔ ایک تو عرصہ دراز سے یعنی 15-20 سال بغیر کسی یعنی مبالغے کے تنظیم المدارس اور دیگر اہل سنت کی تنظیموں سے وابستگی کی وجہ سے میرا پڑھنا پڑھانا رہ گیا ہے۔ تدریس بالکل 15-20 سال سے معطل ہے، اور صرف تدریس ہی معطل نہیں ہے بلکہ مطالعہ تک کا بھی وقت نہیں ملتا۔ سارا کام ایسے انہی کاموں میں وقت جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ 11ویں شریف کی تقریب ہے تو یقیناً شاہ صاحب فرمائیں گے کہ کوئی گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو میری یہ کمزوری، پھر میں اس فیلڈ کا سواری نہیں ہوتے جائے کہ شاہ سوار کہا جائے، میں نے آج تک امامت کتابت بھی نہیں کی ہے۔ اور پھر جہاں اسٹیج پر عظیم علمی دینی شخصیات موجود ہوں اور خصوصاً مفکر اسلام جہاں موجود ہوں، پھر مجھ جیسے ادنا طالب علم کا گفتگو کرنا، ہمارے ہاں پنجابی میں پاکستان میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ ملا دیکھنا فارسی بھول گئے۔ تو ان کے سامنے تو یقیناً جو فارسی کچھ اگر ذہن میں ہو وہ بھی انسان کو بھول جاتی ہے، لیکن میں قبلہ پیر طریقہ حضرت علامہ سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ آ رہا تھا، تو جیسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی تو تھوڑا سا مجھے تردد ہوا، پریشان ہوا، تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ القاء فرمایا کہ اے سیالوی، تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، اس کے دوسرے رخ پر بھی غور کر کہ ایک تصویر کا رخ تو یہ ہے نا کہ اللہ کو دیکھ کر فارسی بھول جاتی ہے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرا رخ یہ القاء فرمایا کہ ان جیسے مفکر اگر میری پشت پر ہوں گے تو بھولی ہوئی فارسی بھی مجھے یاد آ اور فوراً ہی پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک حدیث القاء فرمائی۔ حضرت عبدالرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق کو مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بہت ہی اچھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا کہ فیما یختصم المال والحیاء، یہ مالا اعلیٰ کی جماعت جو ہے، یہ فرشتے جو ہیں، یہ کس چیز پہ جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے عرض کی انت عالم، اے رب کریم تو ہی بہتر جانتا ہے۔
حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفہو بین کا تفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات والارض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، تو پھر میرے سامنے زمین و آسمان کے سارے علوم اور جو کچھ ان کے اندر موجود تھا سب منکشف ہو گئے، سب آ گئے۔ تو اس سے پھر میں نے استنباط کیا کہ جب مفکر اسلام کے دست شفقت میرے کندھوں پر ہوگا تو انشاءاللہ میں چند باتیں پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرفتن دور ہے، اور اس پرفتن دور میں کوئی انسان کو ججمنٹ کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقرب کیسے بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم۔ اللہ نے بتا دیا اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ میرا محبوب تبھی بندہ بن سکتا ہے جب میرے محبوب کی اتباع اور غلامی اختیار کرے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کھانا پینا، اس کی بداقطع، اس کی چال ڈھال، الغرض اس کا تمام کاروبار زندگی نظام مصطفیٰ کے تابع ہو جائے تو پھر یحببکم اللہ کا وہ مصداق بن جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو رکھنے کے لیے کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہے کہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے ولی کو کیا قرب حاصل ہوتا ہے؟ حدیث قدسی میں ہے یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهَا، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہی میرا محبوب بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے اللہ فرماتا ہے میں اسے ضرور بضرور عطا بھی کرتا ہوں۔ بظاہر اس پر ایک اشکال ہے، اعتراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی جسم ہونے سے پاک ہے اور کسی جسم کا حصہ بننے سے بھی پاک ہے، تو پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ اپنے بندے کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی شرح آفاق تفسیر چھوٹی کی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بندے کے عضو نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کے جو اعضاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اور اس پر دلیل علماء دیوبند میں سے میں انور کشمیری کی پیش کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں وہ آ رہی ہے۔ انور کشمیری نے فیض الباری کے اندر ذکر کیا ہے کہ فَإِذَا صَحَّ لِلشَّجَرَةِ أَن يُنَادِيَ فِيهَا بِأَنِّي أَنَا اللَّهُ فَمَا بَالُ الْمُتَقَرَّبِ بِالنَّوَافِلِ أَلَّا يَكُونَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ كَيْفَ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ لَيْسَ بِأَدْوَنَ مِنْ شَجَرَةِ موسیٰ علیہ السلام، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا درخت اللہ تعالیٰ کے نور کلام کا مظہر بن سکتا ہے تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اللہ تعالیٰ کا نوافل کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے درخت سے کم تک نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کے نور کلام کا مظہر بن سکتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بدلی کے اولا بن سکتا ہے۔ نور اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسان میں بھی تصرف کر لیتا ہے اور قریب اور دور میں بھی تصرف کر لیتا ہے۔ چنانچہ چند شواہد مختصراً عرض کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مدینہ منورہ کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے تھے اور ملک نہامت جو مدینہ منورہ سے کافی دور ہے وہاں آپ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر کفار سے جنگ کے لیے بھیجا ہوا تھا، تو میدان جنگ میں جو حکمت عملی مسلمانوں نے اپنائی تھی بظاہر ان کو شکست ہو رہی تھی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں دیکھ لیا مشاہدہ ملاحظہ فرما لیا تو فوراً نصیحت فرمائی کہ یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ تم پہاڑ کو لازم پکڑو، پہاڑ کو اپنی پشت پہ کر لو، تمہاری پشت محفوظ ہو جائے گی، دشمن کا خطرہ نہیں ہوگا، تو سامنے ساری طاقت جو ہے سر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری شکست کو فتح سے تبدیل کر دے۔ چنانچہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے دامن میں وہ آواز سن لی، اس پر عمل کیا، اللہ نے شکست کو فتح سے تبدیل فرما دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر جو مسجد نبوی کی دیواریں بھی سامنے حائل تھیں، پھر مدینہ منورہ کے جو مکانات تھے وہ بھی حائل تھے، پھر فاصلہ حائل تھا، پھر پہاڑ تھا، وہ حجاب بنا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں اللہ کا نور موجود تھا، اس لیے اپنے لشکر کو ملاحظہ اور مشاہدہ فرما لیا اور ان کو وصیت فرمائی۔ اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی دور سے بغیر وائرلیس سیٹ کے، بغیر باقی ٹاکی کے، بغیر موبائل ٹیلی فونوں کے وہ آواز کیسے سن لی؟ ان کے کان میں اللہ تعالیٰ کا نور موجود تھا۔ جب اللہ کا نور کانوں میں آ جائے دور سے سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور آنکھوں میں آ جائے وہ دور سے دیکھ لیتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آفاق خیبر ہیں، آپ نے جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو آپ نے خیبر کے قلعے کا دروازہ جو ہے وہ ایسے ہاتھوں سے پھیڑ کر پھینک دیا اور 40 افراد پر مشتمل جماعت نے بڑی مشکل سے اس کو تھاما تھا۔ جب اب آپ سمجھدار ہیں کہ ہم اپنے مکان کا دروازہ کھیڑنا چاہیں، اس کے لیے مزدور کو کے ساتھ مزدوری طے کرتے ہیں، وقت صرف ہوتا ہے، اوزار استعمال ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایسے پکڑ کے اس کو کھیڑ دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کارنامہ آپ نے کیسے انجام دیا، تو امام راضی نے آپ کے الفاظ نوٹ فرمائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما کلام و باب خیبر بقوت جسدانیت ولکن بقوت ربانیت، کہ میں نے خیبر کے قلعے کا دروازہ ایک ظاہری ہاتھوں کی طاقت سے نہیں اکھیڑا تھا، بلکہ میرے ہاتھ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نور قدرت کا مظہر مان گئے تھے، میں نے اس کو اکھیڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں پر اپنا فضل و کرم، اور فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے مانگے میں ان کو ضرور بضرور عطا بھی کرتا ہوں۔ ایک دوست عاجز ہو، ناکارہ ہو، دوسرا عجز سے پاک ہو، بڑی قدرتوں کا مالک ہو، اب وہ قدرتوں کا مالک جو ہے وہ اگر اس عاجز کمزور اپنے دوست کو کبھی کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس کا حکم تسلیم کرتا ہے۔ اب اگر وہی دوست قدرتوں کے جو مالک ہے اس دوست سے اگر کوئی کہے کچھ عرض کر دے کہ میرے اس مرید کو تو بیٹا عطا فرما دے، تو اگر وہ قدرتوں کا مالک اپنے اس دوست کی اس التجا کو پورا نہ کرے تو پھر اس میں وفا ثابت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا سب کی ہے، مانتا سب کی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، سنتا سب کی ہے، اپنوں کی بھی سنتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے ان کی بھی سنتا ہے، لیکن مانتا انہیں کی ہے جس نے اس کے احکام مانے ہیں۔ لہذا جب وہ عرض کرتا ہے کہ رب کریم میرے اس مرید کو بیٹا دے دے، تو امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پوری نہ فرمائے۔ تو فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ اللہ کی ولی کی نشانی کیا ہے؟ حدیث شریف میں اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، کہ اللہ کے ولی کے چہرے پر جب نگاہ پڑے خدا یاد آتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری اس کی نشانی سے اس کے چہرے سے جھلک رہی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں مدرسہ طالب علم کہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے پاس آپ جاؤ گے تو خدا یاد آئے گا، تمہاری توحید پکی ہوگی۔ تو دیوبندی لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے ولی کے پاس چلے جاؤ گے تو غیر اللہ کے پاس چلے گئے اور تم مشرک ہو گئے، تمہاری توحید کے اندر خلل آ گیا۔ اب ہم حدیث کو مانیں، حدیث تو کہتی ہے نہیں اللہ یاد آئے گا، اور یہ کہتے ہیں اس طرح سے توحید چاہیے۔ اور ایک نشانی علماء مفسرین نے بیان فرمائی ہے، جو قرآن پاک کا ایک ٹکڑا ہے کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ کے ولی کی نشانی حدیث میں تو یہ بیان فرمائی ہے نا کہ چہرے پر نگاہ پڑے تو خدا یاد آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جس راستے سے اللہ کا ولی گزر جائے نا اس راستے سے خدا یاد آ جائے۔